بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی عمرہ زائرین کی دوسری پرواز ملتوی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے جمعرات کو پاکستانی عمرہ زائرین کی ملتان جانے والی پرواز ملتوی کر دی ہے۔ اب سعودی ایئر لائن کی یہ پرواز ہفتہ 18 اپریل کو روانہ ہوگی۔ یاد رہے کہ تقریباً 474 پاکستانی عمرہ زائرین بین الاقوامی پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے سعودی عرب میں پھنس گئے تھے۔ انہیں سعودی ایئر لائن کی پروازوں کے ذریعے پاکستان بھیجا جا رہا ہے۔ سعودی ایئر لائن کی خصوصی پرواز SW3734 بدھ کو 250 عمرہ زائرین کو لے کر جدہ سے لاہور پہنچی تھی۔ جمعرات کو سعودی عرب سے پہنچنے والے مسافروں کی لاہور ایئرپورٹ پر سخت اسکریننگ بھی کی گئی تھی۔ دوسری پرواز نے جمعرات کو باقی مسافروں کو لے کر ملتان کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ان پروازوں کا اہتمام سعودی وزارت حج و عمرہ کے خصوصی انتظامات کے تحت کیا گیا ہے۔ مسجد نبوی کے افطار دسترخوان معطل۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے اطلاع دی ہے کہ امسال رمضان کے دوران مسجد نبوی میں افطار دسترخوان نہیں لگائے جائیں گے۔ یہ فیصلہ نئے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا گیا ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ نے افطار دسترخوان لگانے والوں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ آپ حضرات خیر و برکت کے مہینے میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ داروں کو افطار کرانے کے لیے دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری پیغام میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ سال رواں 1441 ہجری کے ماہ رمضان کے دوران مسجد نبوی میں افطار دسترخوان کا پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ کورونا کی وبا سے پیدا ہونے والے حالات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے مسلمان حج بکنگ کے لیے ہدایت کا انتظار کریں۔ برطانیہ میں بسنے والے مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر کسی بھی حج ٹور آپریٹر سے بکنگ کرانے کے لیے آئندہ ہدایات کا انتظار کریں۔ عرب نیوز کے مطابق حج ٹور آپریٹر سے کسی قسم کا معاہدہ نہ کرنے کے لیے برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں پر زور دیا گیا ہے کہ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے حج کا ارادہ کرنے والے افراد ابھی انتظار کریں۔ برطانیہ کی کونسل برائے حجاج نے لندن شہر کی پولیس، برمنگھم ٹریڈنگ اسٹینڈرڈ اور سول ایوییشن کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ مشورہ جاری کیا ہے۔ عمرہ اور زیارت کی تاحال معطلی کے باعث یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ آیا اس سال حج کے لیے انتظامات ممکن بھی ہوں گے یا نہیں۔ طائف میں ناس اور نسوار کا سب سے بڑا تاجر گرفتار۔ طائف میں ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے جو علاقے میں ناس اور نسوار کا سب سے بڑا تاجر سمجھا جاتا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس کے تعاون سے طائف میونسپلٹی نے بخاریہ محلے میں ناس اور نسوار فروخت کرنے والے شہری کے گھر پر چھاپا مارا ہے۔ میونسپلٹی نے بتایا ہے کہ گرفتار شدہ شخص نہ صرف بخاریہ بلکہ طائف اور اطراف معروف تھا۔ ناس اور نسوار استعمال کرنے والے اس سے بڑی مقدار میں خریدتے تھے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ شہری نے اپنے گھر کو کارخانے میں تبدیل کر دیا تھا۔ علاقے کے چھوٹے تاجروں سمیت ناس اور نسوار کے عادیوں کا وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ نسوار کے تاجر کے گھر پر چھاپا مارا گیا تو وہاں سے 40 کلو ناس اور نسوار ضبط کی گئی جسے موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ ناس اور نسوار فروخت کرنا اور استعمال کرنا منع ہے۔ یہ جرم ہے جس پر سزا ہوگی۔ میونسپلٹی نے بتایا ہے کہ اب تک متعدد شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ناس اور نسوار فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کی رہائش کے لیے 3000 سے زائد اسکول مختص۔ سعودی وزارت صحت اور دیگر متعلقہ وزارتوں کے تعاون سے غیر ملکی کارکنوں کے لیے بہتر رہائشی مراکز کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ مملکت کے مختلف شہروں میں کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے تحت نامناسب رہائشی مراکز سے غیر ملکی کارکنوں کو سماجی فاصلے کی شرط پوری کرنے والے رہائشی مراکز میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت تعلیم نے وزارت بلدیات اور دیہی امور کو 3445 اسکول غیر ملکی کارکنان کی رہائش کے لیے حوالے کر دیے ہیں۔ وزارت صحت نے باہا میں 20,000 سے زائد صفائی کارکنان کو ان کے اجتماعی رہائشی مراکز سے نکال کر سرکاری اسکولوں کی عمارتوں میں منتقل کرا دیا ہے۔ ان دنوں مملکت سمیت دنیا بھر میں پھیلے کورونا بحران کو قابو کرنے کے لیے سماجی فاصلے والی رہائش کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں بارش کا امکان۔
محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ جمعہ سے منگل تک سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مسلسل بارش ہوگی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ مملکت کے 8 علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی، جبکہ جمعہ سے منگل تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا قوی امکان ہے۔ ماہر موسمیات خالد الزاق نے توقع ظاہر کی ہے کہ بارش کے باوجود موسم غیر مستحکم نہیں ہوگا، البتہ مملکت کے متعدد علاقوں میں سردی برقرار رہے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ نجران، جیزان، عسیر اور ریاض میں گرد و آلود ہوائیں چلیں گی، جبکہ الجوف، حدود، شمالیہ، گسیم اور حائل میں گرد آلود ہواؤں کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ کورونا سے بچاؤ، چینی ماہرین کی مملکت آمد۔ نئے کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر، معلومات کے تبادلے کے لیے چینی ماہرین کا 8 رکنی وفد سعودی دارالحکومت ریاض پہنچ گیا۔ چینی ڈاکٹر سعودی وزارت صحت کے متعلقہ اداروں سے مہلک وائرس کے بارے میں تجربات کا تبادلہ اور مرض کی روک تھام کے تعاون کرے گا۔ مقامی روزنامہ الشرق الاوسط کے مطابق سعودی عرب میں متعین چینی سفیر نے امید ظاہر کی ہے کہ سعودی اور چینی ماہرین نئے کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے سلسلے میں کام کریں گے۔ چینی سفیر نے ٹویٹر پر چینی ماہرین کی سعودی عرب آمد پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج میں نے چینی ماہرین کو اپنے سعودی دوستوں کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ چینی ٹیم اپنے ہمراہ طبی امدادی سامان بھی لائی ہے۔ چینی ماہرین اپنے سعودی رفقا کے شانہ بشانہ کورونا وبا کے خلاف کام کریں گے۔ رمضان میں زرعی اجناس میں کمی کا خدشہ نہیں۔ جدہ سبزی منڈی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران صارفین کو کسی قسم کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا۔ منڈی میں یومیہ 1000 ٹن سبزیاں اور پھل مہیا کیے جائیں گے۔ المدینہ اخبار کے مطابق جدہ سبزی منڈی میں نیلامی گروپ کے نائب سربراہ انجینئر معتصم ابوالزنادہ نے بتایا کہ ان دنوں جدہ سبزی اور پھل منڈی میں سبزیاں اور پھل وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ابوالزنادہ نے توجہ دلائی کہ رمضان قریب آنے کی وجہ سے ہر روز منڈی میں 1000 ٹن سے زیادہ پھل اور سبزیاں اتارے جا رہے ہیں۔ ان میں 60% پھل ہیں اور 40% سبزیاں ہیں۔ بیشتر سبزیاں سعودی کاشتکار فراہم کر رہے ہیں، جبکہ زیادہ تر پھل بیرون مملکت سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ ابوالزنادہ نے کہا کہ کورونا بحران کے شروع میں بعض سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں۔ ان دنوں قیمتوں میں توازن قائم کیا گیا ہے۔ جعلی کرفیو پاس تیار کرنے والا گروہ گرفتار۔ ریاض میں جعلی کرفیو پاس تیار کرنے والا ایک گروہ پکڑا گیا ہے، جو شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے ایک پاس بنانے پر 3000 ریال لیتا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے اپنے سنیپ اکاؤنٹ پر گروہ کے ٹھکانے پر چھاپہ مارنے کی کارروائی جاری کی ہے۔ ریاض پولیس نے کہا ہے کہ خفیہ معلومات موصول ہوئی تھی کہ ریاض میں ایک گروہ جعلی کرفیو پاس تیار کر رہا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اس دوران شہر کی متعدد چوکیوں پر جعلی کرفیو پاس لینے والے متعدد افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ گروہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جس کے ایک فرد نے ان سے رابطہ کیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ خفیہ پولیس اہلکار نے گروہ سے 30 پاس بنوانے کا مطالبہ کیا۔ ایک پاس کی قیمت 3000 ریال مقرر کی گئی۔ پولیس نے کہا ہے کہ جب جعلی کرفیو پاس تیار ہو گئے تو وصول کرنے اور رقم حوالے کرنے کے لیے جگہ مقرر کی گئی۔ وہاں دونوں کی ملاقات ہوئی تو پولیس نے چھاپہ مار کر گروہ کے چند افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ بعد ازاں گروہ کے افراد نے اپنے ٹھکانے کا بتایا، جہاں چھاپہ مار کر جعل سازی میں استعمال ہونے والی اشیاء ضبط ہوئی ہیں۔ وزارت تجارت کی تفتیشی کارروائی، 2 گودام سیل۔ مشرقی ریجن کے شہر دمام میں وزارت تجارت اور ریجنل بلدیہ کی مشترکہ ٹیموں نے دوران تفتیش 2 گوداموں کو سیل کر دیا، جہاں غیر قانونی طریقے سے صفائی کے لیے استعمال ہونے والا جراثیم کش مواد اور سبزیاں سٹور کی گئی تھیں۔ ریجنل بلدیہ کے ڈائریکٹر فیصل الگحتانی نے سعودی اخبار الریاض کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تفتیشی ٹیمیں گوداموں اور مختلف مقامات پر وقتاً فوقتاً چھاپے مارتی ہیں تاکہ غیر قانونی سرگرمیوں کا سدباب کیا جا سکے۔ ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ بلدیہ کو اطلاع ملی تھی کہ دمام شہر میں مخصوص علاقے میں قائم گوداموں میں غیر قانونی طریقے سے سامان سٹور کیا گیا ہے۔ وزارت تجارت اور پولیس ٹیم کے ہمراہ بلدیہ کی تفتیشی ٹیم نے گودام پر چھاپہ مار کر وہاں سے بڑی مقدار میں سبزیاں، جنہیں حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف رکھا گیا تھا، برآمد کر کے گودام کو سیل کر دیا۔
ٹیم نے ایک اور گودام کو بھی سیل کیا جہاں صفائی میں استعمال ہونے والا مواد انتہائی غیر مناسب انداز سے ذخیرہ کیا گیا تھا۔